بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 103 میں نیت میں مقارنت اور استدامت کا حکم بیان کیا جائے گا۔ نماز واجبات کا بیان ہو رہا ہے اور نیت کا تکبیرۃ الاحرام سے مقارن ہونے کا حکم ذکر ہوگا۔ مشہور کا اس کے بارے میں نظریہ بیان ہوگا اور نیت کا آخر نماز تک استدامت کا بھی حکم ذکر ہوگا۔ منافیات یا مبطلات نماز یا ریاکاری کی نیت سے بھی بطلان کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَجِبُ الْمُقَارَنَةُ لِلنِّيَّةِ بِحَيْثُ يُكَبِّرُ عِنْدَ حُضُورِ الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ بِالْبَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا زَمَانٌ وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْمَشْهُورِ والمعتبر حضور القصد عند اول جزء من التکبیر وهو المفہوم من المقارنة بینہما فی عبارت المصنف۔ وتجب المقارنة للنیت، واجب ہے نیت کو ملانا، مقارنہ یعنی ملا کر کہنا تکبیر کو لنیت نیت کے ساتھ، بحیث یکبر عند حضور القصد المذکور بالبال، اس طرح کہ وہ تکبیر کہے جب دل میں یہ قصد موجود ہو کہ میں نماز کی ابتدا کے لیے تکبیر کہہ رہا ہوں۔ مقارنہ تکبیر مراد ہے، نیت کے ساتھ تکبیر کو ملانا واجب ہے، اس طرح کہ جب وہ تکبیر کہے تو بال کا مطلب ہے یعنی دل میں یہ قصد اس کے موجود ہو، جو کہ نیت کی مثلا جو ممیزات ہیں، جو مشخصات ہیں جن کو ہم نے ارکان سے تعبیر کیا تھا، وہ تمام دل میں اس کے موجود ہو۔ من غیر ان یتخلل بینہما زمان وان قل، بغیر اس کے کہ تکبیر کے پہلے جز اور نیت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، کوئی فاصلہ حائل نہ ہو، وان قل، اگرچہ کہ وہ کم ہی ہو، کہ نیت پہلے ہو اور درمیان میں فاصلہ آ جائے پھر وہ تکبیر کہے، یا تکبیر کا جز پہلے ہو اور نیت اس کی بعد میں شروع ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کم ہی زمان ہو، دونوں کے درمیان زمانے کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ علی المشہور، یہ مشہور نظریہ ہے۔ والمعتبر حضور القصد عند اول جزء من التکبیر، اور معتبر ہے کہ یہ قصد اور نیت حاضر ہو، موجود ہو، عند اول جزء من التکبیر، جب تکبیر کا پہلا جز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ نیت موجود ہو۔ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَهُمَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، مصنف جو عبارت پیش فرما رہے ہیں اس میں جو لفظ مقارنت آیا ہے اس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر تکبیر کے اول جز سے نیت موجود ہے تو یہی جو ہے کافی ہے، معتبر ہے، شرط ہے۔ لَكِنَّهُ فِي غَيْرِهِ اعْتَبَرَ اسْتِمْرَارَهُ إِلَى آخِرِهِ إِلَّا مَعَ الْعُسْرِ وَالْأَوَّلُ وَقْوَى، لیکن خود شہید اول اپنی دوسری کتابوں میں شرط قرار دیتے ہیں کہ نیت تکبیر کے پہلے جز کے ساتھ ہونا کافی نہیں ہے مقارنت، بلکہ اس کو آخری جز تک رہنا چاہیے، تکبیر کے ابتدا سے لے کر تکبیر کے انتہا تک اس کو جاری رہنا چاہیے۔ الا مع العسر، مگر یہ کہ اس کے لیے کیا ہو، مشکل ہو اس طرح نیت کو یاد رکھنا یا مثلا اس پر قائم رہنا۔ والاول اقوی، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں پہلا نظریہ بہتر ہے کہ ہمین
یہی کہ جناب علی جب وہ پہلے جز کے ساتھ اس کی نیت ملی ہوئی ہے اور اس نے تکبیر شروع کی ہے تو یہی کافی ہے. آخر تک اگر اس کو یاد نہیں رکھ سکتا اور اس کے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن دوسرا جو نظریہ ہے اس کی بنیاد پر اس کو آخر تکبیر تک جاری رہنا چاہیے مگر یہ کہ مشکل ہو. وَإِسْتِدَامَةُ حُكْمِهَا بِمَعْنَى أَنْ لَا يُحْدِثَ نِيَّةً تُنَافِيهَا وَلَوْ فِي بَعْضِ مُمَيِّزَاتِ الْمَنْوِي إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ. یہ پہلی جو بات تھی وہ تھی نیت کا مقارن ہونا نماز کے پہلے جز کے ساتھ اس کا موجود ہونا. اب ایک دوسرا ہے کہ نیت کا حکم جاری رہنا چاہیے. مستدام کہتے ہیں مسلسل جو قائم ہو. الی الفراغ من الصلاۃ نماز سے فارغ ہونے تک نیت حکمن جاری رہنی چاہیے. استدامت ہونی چاہیے اس میں. بمعنی اس کا معنی یہ ہے اللہ یحدث نیتا تنافیہ نماز کے دوران کوئی ایسی نیت پیدا نہ کرے کہ جو نماز کے ساتھ منافی ہو نماز کے لیے مبطل ہو. ولو فی بعض ممیزات المنوی اگرچہ کہ وہ کیا ہو نماز کے بعض ممیزات اور جو اس کی تشخیص اور تعیین کے لیے ضروری چیزیں تھیں اس کے منافی ہو. مثلا نماز واجب شروع کی تھی اس کو جا کر درمیان میں مستحب کی نیت کرے تو یہ کیا ہے اس کے لیے مبطل ہو جائے گی. یا نماز ادا شروع کی تھی درمیان میں قضا کی نیت کرے جو کہ پہلی نیت کے منافی ہے تو پھر بھی نماز باطل ہو جائے گی. نیت نماز کا حکم آخر نماز تک جاری رہنا چاہیے. یعنی اس نماز کی جو نیت جس نیت کے تحت اس نے نماز شروع کی تھی اس کے منافی اور اس کے خلاف کوئی نیت پیدا نہ کرے. اب اس کی چند صورتیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. فَلَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْهَا اگر وہ نیت کرے نماز سے نکلنے کا یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں نماز کو ختم کرنا چاہتا ہوں باطل کرنا چاہتا ہوں تو اس کی پھر نماز باطل ہو جاتی ہے. وَلَوْ فِي ثَانِ الْحَالِ قَبْلَهُ اگرچہ کہ اسی وقت جب یہ نیت پیدا کر رہا ہے اس وقت نکلنے کا وہ نیت نہیں کرتا بلکہ کیا ہے اس کے بعد کسی حالت میں جا کے وہ نماز کے ختم کرنے کا نیت کرتا ہے تو پھر اس سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. مثال اس کی یہ دے سکتے ہیں کہ وہ پہلی رکعت میں یہ نیت کرتا ہے کہ نماز تو میں توڑ دوں گا لیکن فعلاً وہ نکلنا نہیں چاہتا بلکہ دوسری رکعت میں جا کر نکلے گا تو ابھی سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ نیت کرتا ہے نماز سے نکلنے کی اگرچہ کہ وہ نماز کے اختتام سے پہلے کسی حالت میں بھی جاری وہ کرنا چاہتا ہے اس کو مثلا پہلی رکعت ابھی پڑھ رہا ہے لیکن دوسری رکعت میں جا کے نکلنے کا وہ ارادہ کر رہا ہے اختتام اور فراغ نماز سے پہلے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ ایک صورت ہے. او فعل بعض المنافیات کذالک یا پھر وہ کیا کرتا ہے بعض منافیات مبطلات نماز کو انجام دینے کی نیت کرتا ہے پہلی رکعت میں لیکن فعلاً ان کو انجام نہیں دیتا ان کو فعلی طور پر دوسری رکعت میں انجام دینا چاہتا ہے تو اسی وقت سے نماز باطل ہو جائے گی جب اس نے نیت کی ہے. اب الرِّیاء ولو ببعض الافعال یا پھر وہ ریاکاری کی نیت کرتا ہے نماز کو خالص اللہ تعالی کی ذات کے لیے انجام دینا چاہیے. اگر وہ اس کے علاوہ کسی کو شریک کرتا ہے کسی اور کی خوشنودی کے لیے وہ نماز کو پڑھتا ہے تو ریاکاری ہو جاتی ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوتی ہے. پوری نماز میں ریاکاری کی نیت نہیں ہوتی
بعض افعال میں ریاکاری کی نیت ہوتی ہے، سجدے کو طول دیتا ہے، قرات کو بڑے طریقے سے انجام دیتا ہے، تو اگر ایسا ہو تو پھر وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَنَحْوِ ذَلِكَ وہ پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ایسی نیت کرتا ہے نماز کے دوران کہ جو سابقہ نیت کے منافی ہو اور اس کے ممیزات کے جناب علی منافی ہو تو بھی نماز باطل ہو جاتی۔ مثال کے طور پر ادا کی نیت سے شروع کی تھی، درمیان میں قضا کی نیت کرنا چاہتا ہے، یا پھر کیا کرنا چاہتا ہے وہ واجب نماز شروع کی تھی مستحب بنانا چاہتا ہے، تو پھر بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ باطلت ان چاروں صورتوں میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور اس عبارت میں جو فعل ہم نے پڑھا ہے اس کو لفظ فعل پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ الخروجہ پہ عطف ہو رہا ہے، تو اس طرح عبارت میں تصحیح بھی کر دیتے ہیں۔ اور اس کا معنی یہ ہوگا جناب کہ اگر وہ نیت کرتا ہے فعل بعض المنافیات، پہلے فعل تھا تو اس کا معنی کرتے ہوئے تھوڑا مشکل ہو رہی تھی کہ وہ پریکٹیکلی عملی طور پر بعض مبتلات کو انجام دے، حالانکہ ہماری بات ابھی نیت انجام مبتل کے ساتھ ہی نماز کے باطل ہونے کے بارے میں ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اگر وہ نیت کرتا ہے نماز سے نکلنے کی لیکن اسی پہلی رکعت میں نہیں نکلنے کی وہ نیت کرنا، بلکہ دوسری رکعت میں نماز سے نکلنے کی نیت کرتا ہے، تو اس میں شہید ثانی کی تحقیق تو یہ ہے کہ اسی وقت پہلی رکعت میں ہی جب اس نے نیت کی ہے تو وہ اس کی نماز باطل ہوتی ہے۔ لیکن علامہ حلی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نیت کی ہو نماز سے نکلنے کی رکعت اول میں، لیکن فعلاً وہ نکلنا نہیں چاہتا بلکہ دوسری رکعت میں نکلنے کی وہ نیت کرتا ہے، تو اگر وہ دوسری رکعت تک اس نیت سے واپس آ جائے تو پھر اس کی نماز درست ہو سکتی ہے۔ اسی وقت یعنی پہلی رکعت کے اندر جب وہ نیت کر رہا تھا کہ دوسری رکعت میں میں نماز سے نکل جاتا ہوں نماز مکمل کرنے سے پہلے، تو اس کی نماز اسی وقت باطل نہیں ہوگی بلکہ اس وقت باطل ہوگی جب وہ باقاعدہ طور پر دوسری رکعت میں پہنچ جائے گا اور اپنی نیت سے واپس بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، اب جو ہے یہ پہلا جو مسئلہ تھا کہ نیت کا مقارن ہونا شرط ہے کس کے ساتھ جناب؟ تکبیرۃ الاحرام کے جزء اول کے ساتھ۔ یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب ہم نیت کو اختیاری قرار دیتے ہیں، ذہن میں باقاعدہ اس کو لانے کی ضرورت ہو۔ حالانکہ اگر نیت کا معنی ہو کہ یہ انگیزہ ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، انسان کو پش کرتی ہے اور انسان کو ایک باعث کرتی ہے۔ ابھی جدید جو علم اصول کی کتابیں ہیں ان میں لفظ آیا ہے باعث کا، یعنی انسان کو انگیزہ دلانا، تو اس وقت مقارنت شرط ہے، یعنی جب کوئی انسان تکبیرۃ الاحرام کہنے جا رہا ہے تو یقیناً اس کے دل میں یہ قصد آیا ہے تو وہ اس کے لیے آمادہ ہوا ہے۔ بہرحال چونکہ شہیدین اور دوسرے علماء نیت کو اختیاری شمار کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ بحث کرتے ہیں کہ مقارنت جو ہے نیت کے کو ذہن میں لانے کے درمیان اور تمام اجزاء تکبیرہ کے درمیان شرط ہے، یا اس کے پہلے جو اس کے ساتھ اگر مقارنت ہو جائے تو کافی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر پہلے جو اس کے ساتھ مقارنت ہو جائے تو یہی کافی ہے، کیونکہ نیت کا اول تکبیر کے ساتھ مقارن ہونا وہ نماز کے پہلے جو اس کے ساتھ مقارنت کا موجب ہے، کیونکہ جو جز کا جز ہوتا ہے وہ بھی جز ہوتا ہے۔ اور شہید سے منقول ہے، شہید اول سے، جیسا کہ روض الجنان میں شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پوری تکبیر کے اجزاء کے ساتھ اس کی مقارنت ہونی چاہیے، چونکہ نماز میں داخل ہونا وہ تکبیرۃ الاحرام کے مکمل ہونے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، تو اس کو تکبیر کے تمام اجزاء کے ساتھ نیت کو بھی مقارن ہونا چاہیے۔ اور ان کا اتفاق ہے
کہ تکبیر کے بعد نیت کا مقارن ہونا وہ واجب نہیں ہے اور نہ ہی مستحب ہے، کیونکہ یہ ایک متعذر کام ہے یا متاثر شدید مشکل ہے، کیونکہ انسان نماز کے اندر جو ہے نا کبھی بھول بھی جاتا ہے نیت کو یاد رکھنے سے۔ حالانکہ جب نیت داعی اور انگیزے کے عنوان سے ہو تو پھر یہ نماز کے آخر تک تمام اجزاء کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کو ابھی جاری رکھ کے پڑھ رہا ہے تو یقیناً اس کی نیت چل رہی ہے تو وہ آگے چل رہا ہے۔ آخر میں جو یہ بات آئی ہے کہ اگر مبتل کی نیت کرتا ہے یا بعض مبتلات یا نماز سے خارج ہونے کی نیت کرتا ہے یا ریاکاری کی نیت کرتا ہے یا پھر بعض ممیزات کے جناب علی منافی نیت کرتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ خصوصاً ریاکاری جو ہے یہ قربتاً اللہ کے منافی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر کوئی بندہ ریاکاری کرتا ہے۔ مشہور کا نظریہ، مگر سید مرتضیٰ اس کے باوجود نماز کے صحیح ہونے کے قائل ہیں، اور روایات کو وہ مراد لیتے ہیں کہ ثواب کا ترتب باطل ہو جائے گا، نماز ظاہری طور پر صحیح ہو جائے گی لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ روایات میں سے جناب سکونی کی روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جو بندے کے اعمال کو خوشی کے ساتھ لے جاتا ہے، جب وہ اس کی نیکیوں کو لے کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجعلوها فی سجین، اسے جہنم میں ڈال دو، انہ لیس ایای اراد بہ، اس نے اس عمل کے ذریعے میرا ارادہ نہیں کیا تھا۔ تو وسائل الشیعہ باب 12 ابواب مقدمۃ العبادات میں یہ حدیث موجود ہے۔ یزید بن خلیفہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، کل ریاء شرک انہ من عمل للناس کان ثوابہ علی الناس ومن عمل للہ کان ثوابہ علی اللہ۔ ہر ریاکاری شرک ہوتی، جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی لوگوں پر ہے، اور جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ کی ذات پر ہے۔ علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، آپ نے اپنے ابا و اجداد سے روایت کی، نبی اکرم نے فرمایا یؤمر برجال الی النار، لوگوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا، یہاں تک کہ خازن جہنم ان سے کہے گا اے اشقیا اور بدبخت لوگوں، ما کان حالکم، تمہاری حالت کیا تھی کہ اس طرح جہنم جا رہے ہو؟ قالوا کنا نعمل لغیر اللہ فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملتم له، ہم غیر خدا کے لیے عمل کرتے تھے تو اب کہا گیا ہمیں کہ اپنا ثواب بھی انہی سے جا کے لو جن کے لیے عمل کیا تھا۔ اور علی بن عقبہ کی روایت ہے، اس کے والد سے اس نے روایت کی، اور اس کے والد امام صادق علیہ السلام سے، ما کان للناس فلا یصعد الی اللہ، جو لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتا۔ علی بن سالم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الاغنیاء عن الشریک فمن اشرک معی غیری فی عمل لم اقبلہ الا ما کان لی خالصا، میں شریک کے لحاظ سے بے نیاز ہوں، جو بندہ میرے ساتھ کسی عمل میں کسی کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا، مگر جو میرے لیے خالص عمل ہو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ روایات اپنی کثرت کے باوجود ظہور جو ان کا ہے معنی، ظاہر جو ان کا معنی ہے وہ نفی ثواب میں ہے، مگر ریاکاری سے نئی وارد ہوئی ہے، اور ریاکاری سے نئی جو ہے وہ عبادت کے لیے مبتل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو بندہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے تو عمل صالح کرے اور خدا کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ مسعد بن صدقہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے نبی اکرم سے روایت کی ہے،
فرمایا فاتقوا اللہ فی الریاء فإنہ الشرک باللہ، ریاکاری سے بچو اور تقوی اختیار کرو الہی کہ شرک اللہ، یہ ریاکاری شرک ہوتا ہے خدا کی ذات میں۔ یہ حدیث باب 11 میں ہے، باب مقدمات عبادت میں۔